اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی۔ کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد کر دی جاتی ہیں؟ ہم ان غلطیوں کی طرف چلتے ہیں، ان غلطیوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ان غلطیوں پر بات کرتے ہیں تاکہ ہر ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ کتنی مہلک غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی غلطی ہے فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ ویسے تو پانچوں نمازیں نہ پڑھنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ یہ فرض عین ہے، کسی صورت میں اس کی معافی نہیں ہے۔ لیکن جو فجر کی نماز ہے، اکثر لوگ آج کل ہمارے معاشرے میں رزق کی تنگی کا رونا ہے، تو صبح کے وقت یا صبح سحری کے وقت اللہ رب العزت کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ لیکن اس وقت ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ سوئی رہتی ہے، یہ نوجوان ہماری نسل سوئی رہتی ہے۔ یہ شومی قسمت ہے، بدقسمتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل سوئی رہتی ہے، پھر بعد میں یہ رونا روتی ہے کہ جی رزق تنگ ہے، پھر پیروں کے پاس مولویوں کے پاس تویز دے دیں۔ خدا کی عزت کی قسم، جب تک آپ اپنا فرض عین پورا نہیں کریں گے تو تمہیں تویزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز ہے فجر کی نماز نہ پڑھنا۔ تو دوسری چیز ہے غیبت کرنا۔ یہ غیبت والا جو گناہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ پھیل چکا ہے۔ ہر بندہ غیبت کے گناہ میں مبتلا ہے۔ یہ ایسا بڑا گناہ ہے، اکثر علماء نے اسے زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کیونکہ زنا جس وقت بندہ کرتا ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جو غیبت ہے، جب تک جس بندے کی غیبت کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا تو یہ غیبت والا گناہ معاف ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس گناہ کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ غیبت جب تک نہیں کرنا چھوڑیں گے تو اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تیسری چیز ہے ذکر سے غفلت۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یہ ذکر بھی بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کا ذکر جب سے ہم نے چھوڑا ہے تو در در کے بھکاری بنے ہوئے ہیں، تو اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے در ہمیں اللہ پاک چھڑوا دے گا۔ چوتھی چیز ہے ریاکاری۔ اب ہمارے اندر یہ بڑی عجیب بیماری پڑ گئی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں تو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی میں نے فلاں کی مدد کی ہے۔ آج تو ویسے موبائل دور ہے، عمرے پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو پہلے سیلفیاں بناتے ہیں، کعبے کو کمر کر کے، کعبہ شریف کو کمر کر دیتے ہیں، روضہ رسول کو کمر کر کے سیلفی بنا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے، کعبے کو کمر کرنا اور روضہ رسول کو سامنے کھڑے ہو کے کمر کر دینا، یہ پشت کر دینا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ سیلفیاں بنا کے پھر فیس بک پر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، یہ ریاکاری ہے، اسے بھی بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی نیک عمل ہے ہمیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اس ریاکاری سے بچے رہیں گے تب تک ہم اللہ رب العزت کے قرب خاص میں رہیں گے۔ جیسے یہ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ریاکاری شرک خفی ہے، اسے بچنا چاہیے۔ اچھا، چوتھی چیز ہے جی ٹائم ویسٹ کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ ٹائم ویسٹ کرنا۔ جو بندہ وقت ضائع کرتا ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، ذکر سے غفلت کرتا ہے اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، ٹائم ویسٹ کرتا ہے یعنی وقت کو غنیمت نہیں سمجھتا، اس کی اکثر دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ چھٹی چیز ہے والدین کی نافرمانی۔
جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کی دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور ماں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الجنت تحت اقدامہ الامہات، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب جس کے قدموں تلے جنت ہے، جو جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اسے ہم ناراض کر کے پھر دعا مانگیں گے تو یہ پکی بات ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اگر والدین ناراض ہوں گے تب بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ساتویں چیز ہے جی حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا۔ حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا، یعنی حلال کا رزق کمانا ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کھا لیا ہم نے، حرام آیا تو وہ بھی کھا لیا ہم نے، نہیں سوچا کہ کیا بنے گا۔ حلال حرام میں تمیز نہ کرنا۔ جس وقت پیٹ میں حرام غذا چلی جاتی ہے، حرام طریقے سے کمایا ہوا مال چلا جاتا ہے پیٹ میں، تو زبان سے اثر ختم ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آٹھویں چیز ہے فرض علم سے دور بھاگنا، یعنی کہ جو علم ہم پر فرض ہے، جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے سیکھنا ضروری ہے، اس سے دور بھاگنا۔ جس وقت بندہ فرض علم سے دور بھاگتا ہے تب بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نویں چیز ہے غصے کو کنٹرول نہ کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے غصہ حرام ہے۔ اب جو بندہ غصے کو کنٹرول نہیں کرتا اکثر اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اکثر اعزاء و اقرباء دوست و احباب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ غصے کو کنٹرول نہ کرنے والا اس کی بھی اکثر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا، آگے 10ویں چیز ہے نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا، یعنی کہ نماز کو خشوع و خضوع سے نہ پڑھنا، بلکہ نماز میں اپنے قرضے کے بارے میں، نماز میں اپنے پیسوں کے بارے میں کہ کس نے قرضہ دینا ہے، کس سے لینا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا، بلکہ لگاؤ نہ رکھنا، نماز میں خشوع و خضوع نہ ہونا، یہ بھی ایسی مرض ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پھر لائک اور شیئر تو بنتا ہے، پھر ساتھ ہی جتنے بھی احباب آنے والے ہیں، ساتھ نئے جڑنے والے ہیں، تمامی احباب سے، تمامی ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اور اسلامی انٹرسٹنگ معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ تمامی ناظرین اپنی دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھیں، مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھیں۔ تمام ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہباں۔